بیٹھتے ہو؟ ہاں جناب، راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، اس لیے کہ نبی کے قول کی حقانیت کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی تمام واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عتبہ گیا تھا سمجھانے کے لیے، اور نبی نے جب سورہ مبارکہ سنائی حامیم سجدہ کی، اور سجدے کی آیت پر پہنچ کر اللہ کے محبوب نے جب سجدہ کیا تو وہ اٹھ کر کے چلا تو ایسا چلا جیسے کہ 70 سال کا مریض ہو۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو پیغمبر کو سمجھانے گیا تھا، یہ دوسرا عتبہ ہے جو ان کا غلام بن کے واپس آ رہا ہے۔ حالانکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا عتبہ نے، یہاں تک کہ میدان بدر میں مارا گیا۔ عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے عالم میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کا انکار کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ انہوں نے چلو فتوے پوچھے، اب آنے کے بعد آج ہم محمد عربی کو بھرے قریش کے مجمع میں رسوا کریں گے۔ ان کے دل میں تو یہ ہے۔ اللہ کے محبوب کو بلایا گیا کہ سارے قریش اور شہر کے لوگ جمع ہیں، آپ آئیے۔ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو گئے، اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو گئے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک 3 سوال داغ دیے، اس امید کے ساتھ کہ کسی سوال کا جواب، بولیے نا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ بعض راوی کہتے ہیں ایک سوال کر کے وہ چپ ہوئے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہاری جھولی میں جتنے ہیرے ہیں سب ڈال دو باہر، ہم پرکھ کے بتائیں گے۔ جتنے سوال ہیں ایک ساتھ کر دو۔ جب انہوں نے تینوں سوال کر دیے تو اللہ کے محبوب کا ایک جواب تھا، ان تینوں سوالوں کا جواب میں اس وقت دوں گا جب میرا رب مجھے بتائے گا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر کی زبان ہے، وہی بولتی ہے جو اللہ رب العزت کہتا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ کے محبوب نے ان سے پیچھا چھڑا لیا، فرمایا کہ خوب شور کرو مچاؤ، لیکن میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک میرا رب مجھے جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین آئے اور پوری سورہ کہف لے کر کے نازل ہو گئے۔ انہوں نے تو صرف اتنا سا پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے پوری ہسٹری کھول کے رکھ دی۔ بھائی انہوں نے تو صرف یہ پوچھا تھا نا کہ وہ جوان کون ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بھاگے تھے اور پہاڑوں میں جا کے چھپے تھے، تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے سارے کا سارا چلا کٹھا سب چھوڑ دیا۔ سورہ کہف نازل ہوئی ہے، تفصیل سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے تعلق سے بتا دیا کہ وہ اصحاب کہف تھے اور کتنے تھے، اللہ کے محبوب نے وہ بھی بتا دیا، اور کتنے سال وہاں رہے اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا۔ ان کے ساتھ جانے والا قطمیر کتا تھا، اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا۔ انہوں نے تو اتنا سا پوچھا تھا نا، اور اللہ کے محبوب نے اتنا لمبا جواب دے دیا انہیں۔ ساکت، سامت، جامد، قریش ایسے ہو گئے جیسے کاٹو تو خون نہیں، جسے کاٹو تو خون نہیں۔ بڑے بڑے سردار جو ابھی تک چہک رہے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کیا جواب دیتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ نے جب اللہ کا پیغام پڑھ کر کے سنایا، اور ایک چیز اور قابل توجہ ہے، جس قرآن کو سننے سے یہ بھاگتے تھے، اب اسی نبی کا کلام سننے کے لیے قرآن کے لفظوں میں تیار ہیں۔ جن غریبوں کو، شہر کے لوگوں کو یہ بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ تم نبی کا کلام نہ سننا، اس لیے کہ اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو ہی جاتا ہے، مت سننا۔ اب خود مجمع اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں سنا، اور اللہ کا محبوب سورہ کہف سنا رہا ہے، سورہ کہف سنا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ سیاح کون تھا جس نے شرق سے لے کر غرب تک سفر کیا اور زمین کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا؟ اللہ کے محبوب نے سکندر اعظم کا پورا قصہ سنا دیا۔ کیا کیا سکندر نے وہ بھی بتا دیا۔ ذوالقرنین کہا اللہ کے محبوب نے، اللہ رب العزت نے وہ بھی اللہ کے محبوب نے بتا دیا۔ ذوالقرنین وہ مشرق اور مغرب بول رہے تھے، قرآن ذوالقرنین بول رہا تھا، 2 قرنوں والا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، یاجوج و ماجوج کو کیسے بند کیا، پڑھیے نا سورہ کہف۔ کس طریقے سے اس نے سد سکندری بنائی، کن دھاتوں کو اس نے پگھلا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں یاجوج و ماجوج کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا، جو قیامت سے پہلے نہیں نکلیں گے۔
याद रखिएगा, कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि याजूज माजूज निकलेंगे। याजूज माजूज निकलेंगे। कौन है ये? 120 हाथ लंबे, 120 हाथ चौड़े। सोचिए ना, उनकी 3 किस्में बताई हैं हदीसों में। एक किस्म है उनकी 120 हाथ लंबे, 120। अच्छा, फिर हाथ भी हमारा तो नहीं होगा यार, हाथ तो हमारा नहीं होगा, हाथ भी उन्हीं लोगों के होंगे जो उस जमाने में वाकया जिक्र कर रहे थे, और इतने ही चौड़े, और जमीन पे चलते। तसव्वुर कीजिए तो हरी चीजें खा जाते, जानदार चीजों को खा जाते, और सूखी सूखी चीजें लाद ले जाते, और फिर उसी पहाड़ के गुफे में चले जाते, कुछ नहीं छोड़ते थे ये। अब जब क़यामत का दिन करीब आएगा, चाटते चाटते चाटते। छोटी छोटी किताबों में अकायद की मौजूद है, कानून शरीयत ही पढ़ लीजिएगा अगर आपके घर में मौजूद है, बाहर शरीयत पढ़ लीजिएगा अगर आपके घर में मौजूद है। ये उर्दू की किताबें हमारे बच्चों को भी तालीम दी जाती हैं, आप पढ़िएगा। रोजाना चाटते हैं। अक्ल के दुश्मनों को ये भी पता नहीं है कि इस दीवार को कैसे काटे, चाटते हैं उसको वो। और जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो यूं कहते हैं अब कल चाटेंगे, और जब कल आता है तो अल्लाह की मशीयत देखिए उतना ही वापस हो जाता है ना, उतना ही वापस हो जाता है। ये सारे तस्कीरे अल्लाह के महबूब ने बताए ना। एंड आएगा, आखिर आएगा, तो उनमें एक ऐसा भी पैदा होगा जब वापस जाने लगेगा तो कहेगा इंशाअल्लाह कल चाट लेंगे। बताइए ना, अगर दुश्मन भी इंशाअल्लाह कहे तो अल्लाह उसकी बरकतें देता है। हम अहले ईमान क्यों नहीं कहते अपने कामों में इंशाअल्लाह, ताकि मौला की बरकतें, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी इनायतें उसमें शामिल हो। दूसरे दिन आएगा तो वो दीवार वहीं मिलेगी, बढ़ेगी नहीं। और जब बढ़ेगी नहीं तो चाटने में अब क्या देर है, बाहर निकलेंगे, शोर मचाएंगे, खाएंगे, लूट मार मचाएंगे, तबाही मचाएंगे। हजरत ईसा रूहुल्लाह दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मिनारे पर उतर चुके होंगे और मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर चुके होंगे हजरत इमाम महदी के इक्तिदा में। उसके बाद वो बाहर निकलेंगे, शोर उठेगा याजूज और माजूज का, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह एक पहाड़ पर चढ़ेंगे लोगों को लेके और मौला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। मौला याजूज और माजूज के गलों में ऐसे कीड़े पैदा कर देगा कि वो कीड़े उन्हें चाट जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। इतनी लंबी दास्तान किसने सुनाई जी? उन्होंने क्या पूछा था कि वो शर्क से गर्ब तक सफर करने वाला कौन है? अल्लाह के महबूब ने पूरे पूरे हालात बताए। आखिरी सवाल उनका ये था कि रूह की हकीकत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि महबूब जो बताना था वो मैंने तफसील से तुम्हें बता दिया, तुम इन मुनकिरों को बता दो, लेकिन जो नहीं बताना है वो इन्हें भी नहीं बताना है। महबूब इनसे कह दो कुल रूह मिन अमरी रब्बी, इनसे कह दो कि ये रूह मेरे रब का एक हुक्म है, उसकी हकीकत को तुम नहीं समझ सकते, उसकी हकीकत को तुम नहीं समझ सकते। जब अल्लाह के महबूब ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो वादे के मुताबिक पूरे कुरैश को, बल्कि पूरे मक्का के लोगों को वही कलमा पढ़ के सरबुस्जूद हो जाना चाहिए अल्लाह के हरम में। लेकिन नहीं, तौफीक रब्बे कदीर देता है। वो तो नबी का इम्तिहान ले रहे थे। अल्लाह के महबूब की हैबत इतनी थी उनके दिलों में, लाख दुश्मनी के बावजूद अल्लाह के महबूब को मारने के इरादे मालूम है। जो सीरत के बाब मैंने पढ़े, 4 मकाम पर तो अबू जहल ने पूरी तैयारी कर ली कि निपटाना है, और जब जब गया नामुराद वापस आया, जब जब गया नामुराद आया। एक बार तो ये कहता है कि मैं पत्थर पटक देता उनके सजदे की हालत में उनके खोपड़े पर, इतना बड़ा पत्थर जितना उससे उठ सकता था। लेकिन जब पटकने के लिए गया तो चिल्ला के पीछे भागा, हाथ से पत्थर छूट के नीचे गिर गया और हाथों की ताकत खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि अबू जहल तेरा नाश हो, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, चारों तरफ से झांक रहे थे, आज हमारा सरदार काम पूरा कर देगा, लेकिन ये क्या हुआ? कहा नादानो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे सामने सलामती के साथ खड़ा हूं?
कहा पसंद तो है। कहा तो मोहम्मद अरबी के पास जब मैं गया था तो एक नर ऊंट जिसके जबड़े ऐसे थे, गर्दन ऐसी थी, मुंह ऐसा था, खोपड़ा ऐसा था, जबड़ा फैला के मेरी तरफ चला। अगर मैं एक कदम भी आगे जाता तो एक बार में चबा जाता मुझे। वो अपनी जान बचा के भागा। दूसरी मर्तबा जब ये अल्लाह के महबूब पर पत्थर फेंकने के इरादे से चला है और सारे कुरैश के लोग छुप छुप करके उसी हरम में चारों तरफ देख रहे थे और उनका दावा ये था कि आज जब मैं सजदे में देखूंगा मोहम्मद अरबी को तो आए मक्के के कुरैशियों, तुम मेरा साथ दो या ना दो। खानदाने बनु हाशिम और खानदाने मुत्तलिब हमें चाहे तलवारों से काट दें, हमारी बोटियां अलग कर दें, लेकिन हम आज ये काम किए बगैर नहीं रहेंगे। कसम खा के गया था। और अल्लाह के महबूब मकाम हिज्र में जो उस मकाम पर जो मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के बीच में है, उस जगह पर अल्लाह के महबूब की आदत थी कि आप नमाज वहीं पढ़ा करते थे। जब आप सजदे में पहुंचे तो पत्थर लेके चला। जब वहां पहुंचा तो आगे बढ़ता, उससे पहले ही चिल्ला के पीछे भागा। अबे अब तो समझ जा रहे कि ये ताईद रब्बी है, लेकिन नहीं। लोगों ने पूछा क्या हुआ? काबे पूछता है क्या हुआ? मेरे और मोहम्मद के बीच में एक खाई थी, उस खाई में आग के अंगारे शोले मार रहे थे और उनके अंदर फरिश्ते अपने पर तोल रहे थे। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो मेरा पूरा वजूद जल के भस्म हो जाता। नहीं जा सकता था मैं आगे। तीसरी बार अल्लाह के महबूब को चला लाया तो उसी के दरवाजे पर चले गए। क्या करेगा तू मेरा? क्यों गए? एक शख्स अराश का रहने वाला था। अराश का मक्के की मंडी चूंकि बहुत मशहूर थी, वहां चूंकि हुज्जाज आते थे, पूरा अरब इकट्ठा होता था, तो मक्के की मंडी बड़ी मशहूर थी। तो वो अपने ऊंट लेकर के आया बेचने के लिए। अब जब वो ऊंट आया बेचने के लिए तो मार्केट में ला करके उसने ऊंट खड़े कर दिए। अबू जहल पहुंच गया। पूरे के पूरे शेयर मार्केट में इसकी धांधली चलती थी। गुंडा था वहां का। ये उंगली यूं कर दे तो पूरे के पूरे कुरैश, जो उम्र में बड़े थे, जो उम्र में छोटे थे, जो ताकत में आला थे, ताकत में कम थे, जो पैसों में बड़े थे, पैसों में कम थे, किसी की मजाल न थी। अबू जहल की उंगली यूं कर दे। क्यों? लुच्चा था, लफंगा था, नीच था, गाली गलौज करने में देर नहीं लगाता था। तो बड़े लोगों को भी अपनी इज्जत का ख्याल रहता था। ये पहुंचा मंडी में और उस आराशी से उसके ऊंट ले लिए। और ऊंट लेने के बाद में पैसे, उसने कहा मेरे घर पे आके पैसे ले जाना। अब उसको भी मालूम था कि ये अबुल हिकम है, नाम अम्र इब्ने हिशाम है, ये बड़ा आदमी है, यहाँ का रईस और सरदार। मना भी कैसे करें, मंडी भी इन्हीं लोगों की है, इसके घर से जाके पैसे ले आऊंगा। जब पैसे लेने गया तो कहा शाम को आना, शाम को गया तो कहा सुबह आना, सुबह को गया तो शाम को आना, शाम को गया तो सुबह आना। हफ्तों निकल गया, पैसे नहीं दे रहा। हफ्तों निकल गए, पैसे नहीं दे रहा। वो मक्के के सरदारों के पास गया, उतबा के पास, शैबा के पास, वलीद इब्ने मुगीरा के पास, अम्र इब्ने हिशाम के, उमैया इब्ने खलफ के पास, बड़े बड़े सरदारों के पास। सारे के सारे हंस के टाल देते, कहते कि कौन जाएगा हाथ लगाने, कौन जाएगा इस बीच में हाथ लगाने। कोई आगे नहीं बढ़ता, इसलिए कि हिशाम से, अम्र इब्ने हिशाम यानी अबू जहल से कोई भी उलझना मुनासिब हो। इसीलिए उलमाए दीन अबू जहल को इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ा लुच्चा लफंगा था। लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह का टाइम था और सारे सरदार आके अपनी अपनी चौकियों पर बैठ चुके थे, मीटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये आ गया आराशी, अराश का रहने वाला वो शख्स। कहने लगा है सरदारों, तुम मेरी मदद करो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बताओ तुम्हारी मंडियों में कौन आएगा? ये तो हरम है, यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ हजरे अस्वद है, यहाँ सफा व मरवा है, लोग यहाँ अपनी मिन्नतें मुरादें लेके आते हैं। यहाँ बड़े बड़े तुम्हारे माबूद हैं, लात है, उज्जा है, हुबुल है, मनात है, और यहाँ तुम धोखेबाजी कर रहे हो। अबू जहल से मेरे पैसे दिलाओ। सबने मजाक बनाने की नीयत से उस आराशी से ये कह दिया कि वो जो सामने बैठे हैं ना, चादर लपेटे,
بول دو نا، اللہ کے محبوب اللہ کی یاد میں اسی حرم میں، لیکن ان کی چوکیوں سے دور، وہ حرم سے دور، آقا حرم کے پاس، حجر اسود کے قریب، مقام ابراہیم کے بیچ کا وہ جو بیٹھے ہیں نا شخص، کہا ان صاحب سے جا کے یہ کہو وہ ابھی تمہارا پیسہ دلا دیں گے. سوچئے گا، وہ ابھی تمہارا پیسہ دلا دیں گے. ارادہ کیا تھا کہ جب یہ جائیں گے اور وہ ابو جہل سے اگر کہنے بھی چلے گئے جذبہ ہمدردی میں تو پھر معاملہ دیکھنے کے لائق ہوگا. آج موقع ملے گا نبی کریم کا مذاق اڑانے کا، ان کا پلان ہے یہ. سوچئے گا جب وہ شخص پہنچا اللہ کے نبی کے پاس تو کہنے لگا صاحب ہماری مشکل میں ہماری مدد کیجئے. پوچھا کیا ہے تمہارا کام؟ کہا وہ جو سارے سردار ہیں وہ سب بیٹھے ہیں، ان سب نے آپ کے لیے کہا ہے، آپ کی شاید ابو جہل سے زیادہ بنتی ہے. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے اپنی پوری رودات کہہ سنائی. اللہ کے محبوب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سے کتنے اختلافات ہیں، وہ ہمیں کیا کیا نہیں کہتا ہے، لیکن رحمت للعالمین آقا ہے، پیار کے ساگر مصطفیٰ ہے، ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں بتا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، جشن میلاد نبی، علماء اہل سنت. آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آپ نے فرمایا آ میرے ساتھ. آپ نے کیا فرمایا؟ آ میرے ساتھ، آ میرے ساتھ کہہ کے اس آراشی کو لے کے اللہ کے محبوب ابو جہل کے دروازے پر. اور جب آقا اس سوداگر کو آراشی کو لے کر کے دروازے کی طرف چلے تو ان سرداروں نے پوری کہانی کو ٹیپ کرنے کے لیے، کیچ کرنے کے لیے ایک خفیہ جاسوس پیچھے بھیج دیا کہ تو ساری بات آ کے ہمیں بتانا، کوئی معاملہ چوکنے نہ پائے تیری نظر سے، تاکہ ہمیں ہنسنے کا اور مذاق بنانے کا پورا موقع میسر آ جائے. وہ پیچھے اللہ کے محبوب دروازے پر دروازہ بجایا. اس نے پوچھا کون؟ آقا نے فرمایا انا محمد. افتح الباب، دروازہ کھول، باہر آ. اللہ کے محبوب کا انداز بھی تھوڑا سا تیز ہی تھا. میں محمد، دروازہ کھول، باہر آ. اب وہ جو جاسوس گیا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تلوار لے کے نکلے گا. سوچئے گا ابھی تلوار لے کے یا اول فول گالی گلوچ بکتا ہوا جو اس کی فطرت ہے ابو جہل کی نکلے گا، اور ابھی سارا معاملہ ٹائم فکس ہو جائے گا. لیکن جو ہی اللہ کے محبوب کی آواز سنی بغیر دیر کیے اس نے دروازہ کھول دیا. بغیر دیر کیے اس نے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کہتا ہے فرمائیے صاحب. توجہ، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حکم دیجئے. کس لیے دروازے پر قدم رنجا فرمایا آپ نے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے پہچانتا؟ کہا اونٹ خریدا، قیمت باقی ہے؟ کہا باقی ہے. کہا ابھی اور اسی وقت اس کی پوری قیمت واپس کر دے. وہ کہتا ہے صاحب بالکل دیر نہیں ہوگی. اندر گیا اور بغیر دیر کیے پورا رقم لے کر کے آیا اور آراشی سے کہا دامن پھیلا. اس نے دامن پھیلایا تو درہم و دینار اس کی جھولی میں ڈال دیا. کہا ذرا گن لے، ایک بھی کم نہیں ہے، ایک بھی کم نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ گن لے، تسلی کر لے. کہا صاحب جب آپ جیسے کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پورے ہی ہوں گے. بولے نا پورے ہی ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا. وہ پورے ہی ہوں گے اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ غلط گنتی، ہم نے آپ کا روب دیکھ لیا، آپ کا جلال دیکھ لیا. آراشی ہے، وہ اجنبی جگہ سے آیا ہے،
لے کر کے چلا. اللہ کے محبوب نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا. اس نے کہا ٹھیک. دروازہ بند کر لیا. آقا چلے آئے. آگے. اب وہ جو جاسوس تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. یہ محمد عربی کا جلال ہے. سوچئے گا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن دل اللہ کے محبوب کی عظمت سے لرزتے ہیں. ہمت نہیں کہ اللہ کے محبوب کے قول کا انکار کرتے ہیں. واپس آئے. اللہ کے محبوب پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور اپنے ذکر و فکر میں لگ گئے. اور وہ خوشی کے مارے اچھلتا ہوا وہ ساری رقم دبائے ہوئے ان قریشیوں کے پاس پہنچا. کہنے لگا بخا تمہارے لیے مبارکبادی ہو. تم بڑے قابل قدر ہو. آج تم لوگوں نے ایسے آدمی کا پتہ بتا دیا جس نے مجھے پوری قیمت دلا دی. جس نے ہمیں پوری قیمت دلا دی. اب یہ تو خوشی سنا رہا ہے اور ان کی ساری خوشی جا رہی ہے. وہ تو کیا سوچے بیٹھے تھے, ہے نا, مذاق اڑائیں گے. کہہ رہے کہ سچ میں کچھ کہا اس نے, کچھ نہیں. اس نے تو ہاتھ جوڑ کے یہی کہا صاحب آئندہ ایسا نہیں کروں گا. وہ یہ کہہ کے آگے بڑھا. پیچھے سے وہ جاسوس بھی آ گیا. جاسوس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. کہا یہ آگے والا جو بتا رہا تھا سب صحیح. یہ آراشی جو بتا رہا تھا سب صحیح. اس نے تو محمد عربی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے. ابو جہل نے, اب سارے کے سارے برا بھلا کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کو. اتنے میں پیچھے مرے قدموں سے چلتا ہوا, چہرہ گرائے ہوا, منہ لٹکائے ہوا ابو جہل بھی آ گیا. سنیے گا ان روایتوں کو. ابو جہل بھی آ گیا سامنے. جب وہ آیا تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. او سردار, تو نے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دی, ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا. یہ تیری رئیسی اور یہ تیری سرداری. کہا سرداروں مجھے لعنت ملامت مت کرو. جو یہ تمہارا جاسوس کہہ رہا سب صحیح ہے. انہوں نے جب مجھے آواز دی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا کلیجہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے. جب انہوں نے مجھے کہا میں محمد, تو میں بے تحاشا بے قرار ہو گیا. روکے سے میں رکا نہیں, میں نے دروازہ کھولا. جب انہوں نے کہا اس کو پہچانتے ہو تو مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا. بولیے گا مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا. کیوں؟ کہا اتنا بڑا اژدہا کھڑا تھا ان کے بغل میں. اتنا بڑا اژدہا کھڑا تھا کہ ایک بار یوں بھی کرتا نا تو مجھے کیا میرے گھر کو بھی لے جاتا ہوں. مجھے گھر سمیت, بولیے نا, مجھے گھر سمیت اپنے پیٹ میں لے جاتا. اور یہ لفاظیاں نہیں ہے جناب. ایک واقعہ موسیٰ کے زمانے میں بھی گزرا ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے عصا کو زمین پہ پٹکا تھا, قرآن فرماتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, 1,40,000 سانپوں کو کھا گیا. اور پھر اس نے اپنے جبڑے پھیلائے اور فرعون کے محل کی طرف بڑھا. سنیے گا اس روایت کو بھی. فرعون کے محل کی طرف بڑھا تو فرعون زور سے چلایا موسیٰ, ابے تو خدا ہے. موسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں. موسیٰ تو کلیم اللہ ہے, نبی اللہ ہے, رسول اللہ ہے. تو خود کو خدا کہتا ہے. یہ موسیٰ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ موسیٰ اس اژدہے سے مجھے بچاؤ ورنہ نگل لے گا میرا پورا قلعہ سمیت مجھے. جانتے ہیں محدثین اور مفسرین کیا کہتے ہیں؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی یہ جان گیا تھا کہ اس عصا کے اژدہے سے موسیٰ کے سوا کوئی مجھے بچا. جب اس نے زور سے موسیٰ کو آواز دی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے. رب نے فرمایا خذھا لا تخف. موسیٰ اس کو پکڑ لو, ڈرو مت. خذھا لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ. یہ پلٹے گا اور واپس پہلی صورت میں وہی لاٹھی کی لاٹھی. یہ لفاظیاں نہیں ہے. اللہ کا غضب ہے, وہ چاہے تو جس شکل میں چاہے اسے جلوہ گر کر دے. ابو جہل کہتا ہے کہ لوگوں تم مجھ پر ڈانٹ رہے ہو,
مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ میں اپنی جان بچاتا یا ان کی بات مانتا؟ اس لیے میں نے ان کی بات مانی ہے کہ اگر نہیں مانتا تو میں گیا، میں ہمیشہ کے لیے گیا۔ ایک اور روایت سن لو، اور بڑی معتبر روایت ہے، محدثین نے تحریر کیا ہے۔ ایک زبیدی تھا، زبید شہر یمن کے پاس میں ایک شہر ہے، اس شہر کا رہنے والا تھا۔ اس نے بھی مکے کی منڈی کے بڑے حال سنے تھے، تو نئی بہترین نسل کے 3 گھوڑے لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد مارکیٹ میں اس نے کھڑے کر دیا، تو مکے کی منڈی کے سارے گھوڑے یا اونٹ، جو بھی سواری رہی اونٹ، سارے اونٹ اس کے سامنے بے وقت ہو گئے۔ ابو جہل سب سے پہلے منڈی پہنچتا، دادا گیری چلتی تھی، وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اے زبیدی، کیا لے گا اپنے ان تینوں جانوروں کے؟ اس نے ایک قیمت بتائی، جیسے مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ 3 لاکھ، تو اس نے 1 لاکھ قیمت لگا دی۔ کتنی لگائی؟ 3 لاکھ جانور کی قیمت کتنی لگائی؟ 1/3، یعنی بھاؤ گرا دیا، اور بھاؤ گرانے کے بعد اعلان کر دیا کہ عمرو ابن ہشام نے زبیدی کے ان تینوں جانوروں کی قیمت 1 لاکھ لگا دی ہے۔ پورے مارکیٹ کے لوگ، بازار کے لوگ سن لیں۔ یہ کہہ کے اب وہ بیچے کیسے؟ 3 لاکھ کی چیز 1 لاکھ میں کیسے بیچے؟ اس نے کہا نہیں بیچتا، یہ قیمت لگا کے ریٹ گرا کے آ گیا۔ 1 دن بیتا، 2 دن بیتا، 3 دن بیتا، 4 دن بیتا، 5 دن بیتا، منڈی میں جانور آتے ہیں جاتے ہیں، قیمت لگتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، لیکن زبیدی کے ان جانوروں کی قیمت 1 سے اوپر بڑھنے کو کوئی تیاری نہیں۔ اسے کہتے ہیں گنڈا گردی، یہ ہوتی ہے دادا گیری۔ آج بھی شیئر مارکیٹوں میں، بازاروں میں گنڈوں کی دادا گیریاں چلتی ہیں۔ وہ مکے کی منڈی تھی جہاں ابو جہل کی چلتی تھی، کوئی لگانے کو تیار نہیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، جب 1 ہفتہ گزر گیا اور کوئی ریٹ بڑھانے کو تیار نہیں، اور اس کی قیمت کیسے لگے؟ اب وہ مکے کی گلیوں میں گھومتا، کہتا لوگوں تم بڑے غیر انصاف ہو، ہم تو سمجھتے تھے کہ اشراف رہتے ہیں مکے میں، ہم تو سوچتے تھے اسماعیل کی اولادیں رہتی ہیں مکے میں، بڑے شریف لوگ رہتے ہیں مکے میں۔ یہ بات چلتے 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 اللہ کے محبوب کے پاس پہنچ گئی۔ کسی نے کہا اس سے، اے زبیدی، کہاں ٹکرے مار رہا؟ وہ جو بیٹھے ہیں نا صاحب، ان کے پاس جا، انہی کے پاس جا، تیری مشکل کا حل کہیں اور نہیں۔ یہ سفیان چاہے کتنا بڑا سردار ہو، امیہ ابن خلف چاہے کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو، ولید ابن مغیرہ شیخ مکہ کہلاتا ہے، لیکن ابو جہل چھکے کے سامنے اس کی بھی نہیں چلتی ہے۔ مت جا کہیں، وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ نوجوان، ان کے پاس جا۔ وہ چلا گیا اللہ کے محبوب کے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں زبید سے آیا ہوں اور میرے یہ حالات ہیں، 3 جانور لے کے آیا تھا، ابو جہل نے پوری مارکیٹ کا ناش کر دیا اور میرے گھوڑوں کی، میرے جانوروں کی قیمت گرا کے اس نے مجھ کو پورے بازار میں اس منزل پہ لا کے پہنچا دیا ہے کہ نہ نیا آنے والا لیتا ہے نہ پرانا لیتا ہے۔ کیوں؟ پتہ چل جاتا ہے کہیں سے کہ ابو جہل نے اتنی قیمت لگا دی ہے، آگے مت بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا آ میرے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آ میرے ساتھ، اور جب آقا چلے تو پیچھے پیچھے نبی کے غلام بھی چلے، نبی کے غلام بھی چلے۔ اور جب نبی کے غلام چلے اور اس زبیدی کو لے کے چلے، پوچھا تیرے اونٹ کہاں، جانور کہاں تیرے؟ کہا ہجر کے مقام پر میں نے باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا چل ہجر کے مقام پر، مقام ہجر پر۔ تو جب آقا چلے نا تو پیچھے سے یہ ابو جہل بھی چلا۔ سنیے گا، اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ لوچ لینے چلے۔ ہاں جناب، وہ لوگ تو اس کو آگے بڑھا کر کے تماشے دیکھا کرتے تھے ہمیشہ،
नंगा करने का काम अबू जहल का था और उनका काम हंसने का था। पढ़िए तारीखें अल्लाह के महबूब के ताल्लुक से जो उलमाए अहले सुन्नत बार बार बताते हैं कि और नबियों को एक फिरौन, एक शद्दाद, एक हामान, एक नमरूद से मुकाबला था। अल्लाह के महबूब के सामने तो घर घर नमरूद थे, घर घर हामान थे, घर घर शद्दाद थे। सच है ये, वो कोई किसी से कम नहीं था। बड़े लुच्चे थे और बड़े परले दर्जे के लोग थे, चले पीछे पीछे। अल्लाह